منسٹر فار انٹیریئر شیخ رشید احمد صاحب جی. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھی مرحوم شیر افغن کا فرزند آج اس سٹیج پہ عزت افزا ہے. انہوں نے بھی ایک تاریخی یہاں کردار ادا کیا اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں ان کے ساتھ بطور شاگرد پارلیمانی پریکٹس سیکھنے کے لیے صبح جایا کرتا تھا 1 سال تک. انہوں نے اس ہاؤس کی بہت خدمت کی، بلکہ آپ سے بہت زیادہ خدمت کی. میں مختصر ترین ابھی میرے صلاح الدین صاحب دینی طاقت اور قوت ہیں بارڈرز کے بارے میں. ہم جی افغان بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں صلاح الدین صاحب، 88% کر دی ہے، مزید 22% 30 جون تک کر دیں گے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں صلاح الدین صاحب، 38 جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے 38 جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے اور 2300-2400 افغان آرمنٹس ٹروپ ود آرنامنٹس انہوں نے طالبان کو جوائن کر لیا. اور ایسے عالم میں ہم صرف تورخم اور پشین میں، تورخم میں ہم شنواریز کو الاؤ کریں گے اور انگور اڈا میں وزیرز کو الاؤ کریں گے. باقی ہم الیکٹرانک انٹرنس کرنے لگے ہیں کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگلے 1-2 مہینے جو ہیں 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والے وقتوں کی سیاسی صورتحال پر تیاری کرنی چاہیے. میں مسئلے کا حل صرف ایک ہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جتنے مسائل پیدا ہوئے مہنگی بجلی کے معاہدے کیے، اگر ان مہنگی بجلی کے معاہدوں کو ریکنسیڈر کر لیا جائے تو یہ سارے مسئلے اپنی موت آپ مر جائیں گے. اور عمران خان نے گزشتہ 3 سال میں پوری کوشش کی ہے اور کر رہا ہے کہ کرپٹ اور بے حس اور ڈس آنیسٹ سوسائٹی میں ایک بہتری کی فضا پیدا کی جائے. یہ بدقسمتی ہے کہ اسمبلیوں کو پچھلے امجد صاحب 3-4 دن سے پڑھے لکھے لوگوں میں کوئی عزت نہیں ملی. جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس نے کوئی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جو کچھ اسمبلیوں کے اندر ہوا. لیکن شکر ہے خدا کا کہ ایک بہتری کی فضا آئی ہے، ایک بہتری کا ماحول بنا ہے اور اس بہتری کے فضا میں بہت امپورٹنٹ وقت آ سکتا ہے مستقبل قریب میں. امریکن چائنیز پالیٹکس جو ہے اور چین آپ شروع ہو جائیں اوپر سے ملائیشیا، انڈونیشیا، جبوٹی سے لے کے انڈیا سے لے کے پاکستان. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے گوادر کی جس پہ کہ سب لوگوں کا یکجا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آئی ایم ایف کے پاس سارے ہی جاتے ہیں جی، میں تو رہا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، آئی ایم ایف کے پاس کون نہیں جاتا؟ ایسے ہی ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. سبھی لوگ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور یہ مجبوری ہوتی ہے اور یہ مجبوری ہوتی ہے. اس کا پریشر جو ہے، اس کا ڈاؤن فال جو ہے، اس کا ریئیکشن جو ہے وہ براہ راست لوگوں پر اس لیے پڑتا ہے کہ خزانے کے حالات ہم ٹھیک نہیں کر سکے. فرسٹ ٹائم $9 بلین عمران خان کے دور میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے ہیں، ورنہ ہمیں روز کشکول لے کر جانا پڑتا تھا اپنے پڑوسی ملکوں میں. اگر اس کشکول میں ہمیں نہ ملتا تو شاید ہم ڈیفالٹ بھی ہو سکتے تھے. طالپور صاحب پوائنٹ آف آرڈر بجٹ میں نہیں ہوتا جی. آپ سمجھتے ہیں پارلیمانی سسٹم کے. تھینک یو. بجٹ سپیچ میں طالپور صاحب شیخ رشید احمد مختصر صاحب ترین سپیچ ہے، سپیچ کر رہے ہیں. میں بجٹ سپیچ پہ تمام باتوں پہ بات ہو سکتی ہے. بجٹ سپیچ کی میں بجٹ سپیچ کر رہا طالپور ہوں. صاحب شیخ رشید احمد صاحب نے منسٹر فار انٹیریئر نے 2 گھنٹے پہلے ان کے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ سپیچ کریں گے. میں نے پشاور جانا تھا ورنہ میں منڈے کو کر سکتا ہوں. آپ کسی چیز پہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں بجٹ کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. اور
اس حکومت پلیز نے میرے خیال میں ایک اچھا ماحول بنا ہے تو انٹرپٹ کرنا مناسب. آپ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی اس حکومت نے داسو اور دیا میر کا کام جو ہے 1963 کے بعد عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے یہ کام شروع کیا. اس سے پانی جائے گا زمینوں کو, اس سے پانی جائے گا, بجلی سستی ہوگی. میں جناب اسپیکر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر بجلی سستی ہو جائے تو بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. احساس پروگرام پہ بات کی گئی, بہت زبردست پروگرام ہے, غریب کو کچھ ملا ضرور ہے, اور دنیا میں چوتھے نمبر پر یہ آیا ہے احساس پروگرام. اور پناہ گاہیں, اور اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں جو لوگوں کو کھانا ملتا ہے وہ کم از کم غریب آدمی کے لیے بہت بہتر کی صورتحال ہے. بارڈر مینجمنٹ میں ابھی میرے بھائی نے کہا, کیونکہ میری یہ رائے ہے کہ جس محکمے کا وزیر ہو اس کو اپنی کارکردگی بجٹ میں تھوڑی بہت, فار ایگزامپل کہ ہم ای پاسپورٹ پہ جا رہے ہیں, فار ایگزامپل کہ ہم نے تمام ویزے جو بیک لاگ میں تھے اس ہفتے میں ختم ہو جائیں گے, فار ایگزامپل کہ یہ عمران خان کے دور پہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام ویزے آن لائن ہو گئے ہیں, تمام ویزے آن لائن ہو گئے ہیں. جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویزے تھے جہاں کرپشن ہوتی تھی, اور اس کرپشن میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. سسٹم ایسا تھا کہ کسی آدمی کو ویزے کی ضرورت ہے وہ نیچے سے مل کر لین دین کرتا تھا. آج پاکستان میں اس بجٹ کے موقع پر میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزٹ ویزا بھی آن لائن ہو گیا ہے. ایگزٹ ویزا بھی آن لائن ہو گیا ہے تاکہ لوگوں کو دھکے ہی نہ کھانا پڑیں اور لوگوں کو کسی قسم کے مسائل سے نہ گزرے. اور اس دور میں 3 لاکھ ویزے جاری ہو گئے ہیں. کل ہم نے لاسٹ 2360 کیے ہیں. 1332 ویزے آپ کے بجٹ کے دوران جاری ہو جائیں گے, اور اس کا کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں کہ 3 لاکھ ویزوں کا بیک لاگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جو آدمی اپلائی کرنا چاہے جس طرح جہاں سے اپلائی کرنا چاہے وہ آن لائن کرنا چاہتا ہے. دوسری بات جو میں اگلے کہنا چاہتا ہوں, میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا جناب اسپیکر, کہ موبائل رجسٹریشن ہمارے فاٹا کے لوگوں میں, ہماری بیٹیاں بہنیں اتنی دور سے آتی نہیں تھی, آ نہیں سکتی, ہمارے پاس یہاں موبائل وینیں بیکار کھڑی ہوئی تھی, ہم نے ان کی رجسٹریشن شروع کی ہے. بہت زبردست رسپانس ملا ہے. 1 دن میں بھی پاسپورٹ مل سکتا ہے 2000 روپے اضافی فیس کے ساتھ. 2180 روپے کی اضافی فیس کے ساتھ آپ جس وقت پاسپورٹ جمع کریں اسی وقت شام کو آپ کو ڈیلیور ہو سکتا ہے. اور تھرڈلی, پہلا شناختی کارڈ جو ہے وہ فری ہے. سیکنڈلی, ڈسیبل لوگوں کے لیے بڑا پرابلم تھا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر وزیر کو چاہیے کہ بجٹ سپیچ میں جو عوامی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اگر کچھ کام ہوا ہے تو اس کا ذکر کر دے. اگر اس پہ کوئی برا بھی منائے تو کوئی بات نہیں, ان کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اور تمام ڈسٹرکٹس میں سر, تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر میں نادرہ دفتر کھلنے کا اختیارات ایم این اے کو دیا ہے کہ جہاں وہ چاہیں جگہ کا انتخاب کریں. اس کے لیے اپوزیشن کا ہونا یا سرکار کا ہونا ضروری نہیں ہے. تمام ملک میں تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں نادرہ آفس کھل رہے ہیں. اور اگر ایم این اے ارینج کر کے دے دیں, کوئی اچھے ایم این اے ہیں جنہوں نے اپنی جگہ پہ کہا کہ جی ہمارے یہاں دفتر کھول دیا جائے. اسپیکر صاحب سوری میں ادھر دیکھ رہا تھا. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ ماحول جو ہے 3 سال حکومت کے گزر گئے ہیں, 4 سال میں ایک سر میں تو ایک ورکر کی حیثیت سے, آپ وزیر کو چھوڑیں, میری 15ویں وزارت ہے یہ, میں ورکر کی حیثیت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس ایوان میں, کیونکہ 3 سال کے بعد الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے. چوتھا سال الیکشن مہم کا ہوتا ہے. بڑے بڑے حلقے ہیں, 4-4 لاکھ کا ووٹر ہے, لوگ اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں. 4 سال کی, میرے خیال میں پہلے دن سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ 4 سال کی حکومت کے بعد لوگ الیکشن میں اتر جاتے ہیں. ہمیں بہتر الیکشنز کے معاملات کی طرف جانا چاہیے, بہتری کے حالات کی طرف جانا چاہیے. اور
لاسٹلی کہ پولیٹیکلی پاکستان میں وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تلخیوں کو ختم کرنا ہے. تلخیوں کو ختم اس لیے بھی کرنا ہے جناب اسپیکر، چوتھا سال شروع ہو جائے گا اگست کے بعد. اس سال میں اگر ہم تلخیاں شروع نہ کر سکے، کتنا بھی شفاف الیکشن ہم کرانے جائیں گے تو وہ بائیڈن اور ٹرمپ والا حال ہو جائے گا، رشیا والا حال ہو جائے گا، ڈونلڈ رابرٹ والا حال ہو جائے گا. سکون نہیں آ سکے گا. ساری پارٹیوں کو مل بیٹھ کر اس چوتھے سال میں الیکشن اصلاحات پر بات چیت کرنی چاہیے، اور جو ملک کے حالات ملک کی سرحدوں پہ جنم پا رہے ہیں اس پر بھی ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. میں جناب اسپیکر آپ کا مشکور ہوں، اور میں نے پورے 8واں منٹ نہیں لگایا، 7 منٹ آپ نے فرمایا، میں 7 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. تھینک یو. تھینک یو. جناب انٹیریئر منسٹر صاحب شیخ رشید صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرے والد صاحب چونکہ پارلیمنٹ